پاک سعدی کابینہ کے مدارس المدینہ جو کہ گلستان جوہر و اطراف میں واقع ہیں، ان مدارس کے مدنی منوں میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ اجتماعی تقسیم اسناد میں جس میں علماء کرام اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنتوں برا بیان فرمایا، جبکہ نگران کابینہ نے اسناد تقسیم فرمائی۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج باب المدینہ کی سعدی کابینہ، اس میں چلنے والے مدارس المدینہ مدنی منوں کے جو ہیں، اس میں حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والوں کی تقسیم اسناد کے حوالے سے اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہے۔ طلباء کرام بھی حاضر ہیں، سرپرست بھی تشریف لائے ہیں۔ بسا اوقات یہ بچپن کی عادت جو ہے نا، یہ بڑے ہو کر بھی نہیں چھوٹتی، بلکہ یہاں تک امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک مرتبہ، اور یہاں یہ سرپرستوں کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہے، ایک ڈاکو کو پکڑا گیا اور اس پر کیس چلا تو پتا چلا کہ ڈاکے کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ایک قتل بھی کیے ہیں۔ بہرحال اس ڈاکو کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جب پھانسی کی تاریخ قریب آئی تو اس کو کہا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں سے ملوں۔ انتظامیہ نے ماں کو بلایا کہ بھائی آؤ، آپ کا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اب تو اس کو پھانسی لگنے والی ہے۔ خیر اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ماں اس کے قریب آئی ملاقات کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس نے اپنی ماں کو نوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو کان کو ایک دم سے اس نے اپنے دانتوں سے چبا دیا اور والدہ لہو لہان ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے لوگوں نے چھڑایا اس اور کہنے لگے کہ بدبخت اب تو دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے جاتے جاتے اپنی ماں کو اتنا تو نے تکلیف دی۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں جو آج ڈاکو بنا اور ڈاکو بننے کے بعد جو قتل کیا اور اب جو پھانسی چڑھ رہا ہوں، اس کی قصوروار میری ماں ہے۔ تیری ماں کیسے قصوروار ہو گئی؟ کہا کہ میں بچپن میں اسکول سے اپنے دوستوں کی پینسلیں چرا کر لاتا تھا، پینسلیں چرا کر لاتا، میری ماں کو پتا تھا۔ اگر میری ماں بچپن میں ہی میری سعادت پر مجھے روک دیتی، آج میں بڑا ہو کے ڈاکو نہ بنتا، میں قاتل نہ بنتا۔ آج اگر میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اور آپ کے ذریعے سرپرستوں کو بھی اور مدنی چینل کے ذریعے سب کو بھی، کہ اگر آپ کا مدنی منا کسی اور کی چپل پہن کر آیا، آپ کے کان کیوں نہیں کھڑے ہوئے کہ آپ کا یہ مدنی منا کسی اور کی چپل پہن کر کیوں آیا ہے؟ اگر آپ کے مدنی منع کے پاس کسی اور کی چادر آ گئی، کیوں نہیں پوچھا کہ چادر کس کی ہے؟ کیوں کسی کا ٹفن باکس بدلی ہو گیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مدنی منع بھی یاد رکھیں، کسی کی بھی کوئی چیز اس کو لینے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ اور آج دنیا میں اگر کسی کی پینسل لی، اس کو پینسل دے کر راضی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جب حساب ہوگا نا تو پینسل کے بدلے پینسل نہیں ہوگی، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ معاذ اللہ اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ ہمارے سر ڈالے جائیں گے۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، دی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، سنتوں پر استقامت دے پائے احمد رضا، یا الہی اس کو خود صاحب ایمان بنا۔